آڈٹ پلان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے کس طرح ان کو آڈٹ پلان دینا ہے، وہ میں آپ کو ایک عملاً دکھا دیتا ہوں یہاں سامنے کہ یہ وہ کمپنی ہے. ہر جو بھی کمپنی ہوگی، آپ کی اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنا ادھر لوگو لگا ہوا تھا، اس کا اتنا اپنا نام لکھ دیتی ہے، انہوں نے اپنا لوگو لگایا ہوا ہے. جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اس کا آڈٹ کرنے، آڈٹ پلان یہاں سے شروع ہوتا ہے گا. جس کمپنی کا آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلے نام آئے گا. یہ لکھا ہوا ایف ایم فوڈس، یہ ان کا نام آئے گا سب سے پہلے. پھر اس کا یہ ایڈریس ہے، کون سی جگہ پہ ہے. یہ مثلا یہاں سائٹ انڈسٹریل ایریا کراچی میں موجود ہے، یہ آپ ایڈریس اس کا دے دیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زائد جگہوں میں ہوتی ہے وہ کمپنی، کچھ کام یہاں ہو رہا ہے، کچھ کام کسی اور جگہ میں ہو رہا ہے، دو تین جگہ ہوتی ہیں، تو ان سب کا الگ الگ ایڈریس دینا پڑتا ہے. یونٹ 1 یونٹ 2 کے نام سے الگ الگ ہو جاتا ہے اس کا. وزٹ ٹائپ پھر آپ نے دیکھنا ہے. وزٹ ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے، یہ اصل میں آڈٹ ٹائپ ہے کہ آپ جو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے. پہلی مرتبہ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسٹیج 1 آڈٹ ہے. وہ یہاں پر ہم آپ لکھ دیں گے، یہاں لکھا ری سرٹیفکیشن، تو وہاں لکھیں گے ہم یہ اسٹیج 1 آڈٹ ہے ہمارا، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. اگر ایک مرتبہ ہو گیا ہے، اس کو موٹی موٹی غلطیاں بتا دی ہیں، اس نے وہ ٹھیک کر دی ہوں گی، اب ہم اسٹیج 2 کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اس کو مزید دیکھیں کہ اس نے غلطیاں ٹھیک کر کے دے دی ہیں، تو وہ وہاں یہاں پھر ہم لکھتے ہیں اسٹیج 2 آڈٹ. اس جگہ میں نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں آ رہا ہے، اس یہاں جو ری سرٹیفکیشن لکھا ہوا ہے، یہاں ہم لکھ دیں گے اسٹیج 2 آڈٹ. ٹھیک ہے. اور اگر ایک مرتبہ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے، جاری ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے سرٹیفکیٹ عموماً یہ تین سال کے لیے جاری کرتے ہیں. ایک سال ابھی میں نے جاری کر دیا، اس کے بعد پھر اگلے سال سرویلنس آڈٹ ہوگا، سرویلنس 1، پھر اس سے اگلے سال سرویلنس 2، پھر اگلے سال ری سرٹیفکیشن. جی آڈٹ ہوں گے اس کے. تو ہم اگر سرویلنس آڈٹ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، سال گزر گیا، پتہ نہیں اس کی تبدیلیاں تو نہیں کر دیں، تو سرویلنس کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں. تو یہاں پھر ہم لکھ دیں گے سرویلنس آڈٹ، سرویلنس 1 ہے یا سرویلنس 2 ہے. اور اگر 3 سال پورے ہو گئے ہیں پھر ہم یہاں لکھ دیں گے ری سرٹیفکیشن ہے، یعنی پہلے یہ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے انہیں، اور اب نیا سرٹیفکیٹ اس کو جاری کر رہے ہیں، پہلے والا ایکسپائر ہو گیا ہے، تو اس کو ری سرٹیفکیشن ہوگا. ری سرٹیفکیشن کا آڈٹ تقریباً پورا اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ سرٹیفکیٹ شروع والا ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیج 1 آڈٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام اکثر تو اس کا پورا کر رہے ہوتے ہیں، بس دوبارہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے، چھوٹی موٹی باتیں مزید دیکھنی ہوتی، کوئی غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. لیکن اسی طرح پورے ڈاکومنٹس دیکھیں گے، اسی طرح پورا وزٹ کریں گے، اسی طرح ہر چیز کے اوپر نظر ڈالیں گے، یہ سارا کرنا ہوگا اپنے. تو اس کو ہم ری سرٹیفکیشن آڈٹ کہیں گے. یہ جب ری سرٹیفکیشن آڈٹ یہاں لکھ دیا، یہ ٹائپ آف آڈٹ ہے، اس ٹائپ آف وزٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ادھر پھر آپ ڈیٹ لکھیں گے کہ کون سی تاریخ آپ نے آڈٹ کرنا ہے. یہ مثلا اکتوبر 2022 کا یہ آڈٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سے عملہ طے ہوتا ہے کہ آڈٹ کرنے کے لیے کس نے جانا ہے. ان کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ آڈٹ کے لیے فلاں لوگ آئیں گے. ہمارا ٹیکنیکل آڈیٹر یہ ہوگا، اور ہمارا شرعیہ آڈیٹر یہ ہوگا، اور ٹیکنیکل آڈیٹر اگر الگ ہے تو لیڈ آڈیٹر الگ ہوگا، تو ہم کہیں گے لیڈ آڈیٹر یہ ہوگا. پھر 3 آدمی ہو جائیں گے، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، اور کبھی چھوٹی سی انڈسٹری ہوتی ہے وہاں ایک ہی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک بھی چلا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ لیا کرتا ہے. لیکن عموماً 2 آڈیٹر یہاں جاتے ہیں. یہاں ہی لکھا ٹیکنیکل آڈیٹر کے طور پر یہ لکھا ہے مس سہری زبیر، یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، تو وہ جاتی ہیں تو کمپنی کی طرف سے، تو وہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. ٹیم ممبر
ٹیم ممبر کا مطلب ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ ایک دوسرے ساتھی کو لے جاؤں کسی مولوی صاحب کو، تاکہ وہ عملاً دیکھ لے کہ آڈٹ کس طرح ہوتا ہے، تو وہ اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ آڈیٹر بھی نہیں ہوتا، اور وہ نہ شریعہ آڈیٹر ہے، نہ ٹیکنیکل آڈیٹر ہے، نہ لیڈ آڈیٹر ہے، وہ محض آبزرور کے طور پر چلا جاتا ہے کہ میں صرف دیکھوں۔ اس کا کام یہ ہوگا فقط دیکھے گا، بس وہ بولے گا نہیں، کوئی رائے نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ فقط دیکھے گا کہ کام کس طرح ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ تو وہ اب اس کی الگ سے منظوری لینی پڑتی ہے، یہ کیونکہ ہم آڈٹ پلان بنا رہے ہیں نا، ان کو ہم نے دینا ہے، یہ وہ پھر منظور کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر چل سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر باقاعدہ لکھیں گے کہ میرے ساتھ 1 یا 2 آدمی آئیں گے، فلاں فلاں اس کے نام ہوں گے، اور وہ ہمارے ساتھ آبزرور کے طور پہ آئیں گے، تو وہاں یہاں پر وہ ان کے نام لکھنی پڑیں گے اس کو۔ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہمارے پاس آبزرور کی جگہ نہیں ہے، ہم آبزرور کسی کو نہیں لانا چاہتے، تو ہم اس کو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اس سے فرق ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں لانا دکھانا چاہتے کسی کو، تو نہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، یہ ان کو پہلے بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر شریعہ ایکسپرٹ، تو شریعہ ایکسپرٹ بھی ایک آدمی ہوگا، یہ یہاں میرا نام لکھا ہوا ہے، یہ شریعہ ایکسپرٹ کے طور پر جائے گا۔ اس کی شرائط ہیں کہ شریعہ ایکسپرٹ جہاں ان کے ساتھ کون آدمی جا سکتا ہے، جو اسٹینڈرڈ میں لکھی ہوئی ہیں، اب حضرات نے پڑھی ہوں گی کہ اسٹینڈرڈ میں تو یہ ہے کہ ایم اے اسلامیات کسی نے بھی کیا ہوا ہو، عالم ہو یا ایم اے اسلامیات کیا ہو، تو وہ بھی یہاں سے چل سکتا ہے۔ تو ایم اے اسلامیات والا بھی یہاں جا سکتا ہے، اگر کہ جس نے یونیورسٹی سے صرف ایم اے اسلامیات کیا ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ قانوناً ڈالا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایم اے اسلامیات والا بھی چلا جاتا ہے آج کل۔ یہ یہاں وہ شریعہ ایکسپرٹ کے طور پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ایڈیشنل اٹینڈنس کوئی اور ہے، کوئی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل آڈٹ ہمارے آڈیٹر یہاں لکھا ہوا ہے لیڈ آڈیٹر کے طور پہ نا، یہ اس خاتون کا نام لکھا ہے لیڈ آڈیٹر کے طور پر۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں، یہ جو لیڈ آڈیٹر ہے یہ تو ہے فوڈ ٹیکنالوجسٹ، لیکن ہم جس انڈسٹری میں جا رہے ہیں وہ ہے مثلا کاسمیٹکس کی، تو اس کے لیے فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں، جگہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں، تو اس کا قانونی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو کہ کیمسٹری جانتا ہو، کیمیکل کو اچھی طرح سے جانتا ہو، وہ آدمی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کیمسٹ کو اس کے ساتھ ہم لیں گے، تو وہ ہم یہاں لکھیں گے۔ یا ہم اگر جا رہے ہیں کہیں مذبح میں، تو مذبح میں جانے کے لیے تو ہمیں ایک ڈنگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویٹنری ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمیں ساتھ لے جانا پڑے گا، اس کو ہم یہاں لکھیں گے کہ ہمارے پاس ویٹنری ڈاکٹر یہاں پر جائے گا، وہ یہ خانہ اس کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کس اسٹینڈرڈ کے تحت ہم نے یہ آڈٹ کرنا ہے، کس معیار کے مطابق ہم نے جانچنا ہے اس کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی معیار کے مطابق آپ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے آپ گلف کے معیار کے مطابق کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ملائیشیا کے معیار کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو جس معیار کے مطابق آپ سے آڈٹ کروا رہے ہیں وہ والا معیار آپ کو یہاں لکھنا ہوگا۔ یہ ہے 3733 2019 والا، اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 یہاں اپلائی ہوگا۔ پارٹ 1 میں تو اصطلاحات ہیں، پارٹ 2 یہ فوڈ انڈسٹری کے لیے ہوتا ہے، کھانے والی جتنی چیزیں ہیں، تو اس لیے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس کا یہ استعمال ہوگا اس میں، وہ یہاں لکھ دیں گے آپ۔ اس کے بعد پھر آڈٹ کی لینگویج کون سی ہوگی، اصولاً جتنی بھی رپورٹ وغیرہ بنائیں گے وہ آپ یہاں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں انگلش میں ہوگی تاکہ سب کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ آپ اردو میں بنا سکتے ہیں، یہ کوئی جبری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ہماری آڈٹ لینگویج جو ہے نا وہ اردو ہوگی تو اردو میں بنا سکتے ہیں، یہ سارا آپ جو آڈٹ پلان ہے اردو میں بنا کر بھیج سکتے ہیں۔ اگرچہ آج کل جو آدمی اردو میں بناتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو غیر پڑھا لکھا یا ان پڑھ آدمی باور کروا لیں، اس کے بعد پھر صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2-4 لوگ اگر اس طرح کریں گے پھر کہیں گے نہیں صحیح ہے۔ آدمی کو کام آتا ہو نا تو پھر انگریزی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کام نہیں آتا ہے پھر آپ جتنی مرضی گٹ مٹ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، وہ پھر اسی طرح رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے آڈٹ لینگویج جو ہے نا انگلش لکھی ہوئی ہے، یہ اصل میں اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ پینیک والے آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، وہ بھی جب ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے
کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی ہے اسٹینڈرڈ کی، آپ نے حوالہ دیا ہے کہ فلاں اسٹینڈرڈ کی فلاں شک کے مطابق یہ یوں ہے، اور اس کے اندر جو اصطلاحی الفاظ ہیں وہ آپ نے اردو میں ترجمہ کر کے دے دیے ہیں، تو وہ پریشان ہو جائیں گے. جو بینک والے ہیں پریشان ہو یہ کیا لکھا ہے آپ نے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ انگلش میں کرتے ہیں. کیٹیگری کوڈ جو ہے نا، یہ کھانے کی ان کو جو پینیک اجازت دیتی ہے کہ آپ آڈٹ کر سکتے ہیں کسی کمپنی کا، تو اس کی انہوں نے مختلف کوڈ رکھے ہوئے ہیں. کھانے کی انڈسٹری کے لیے ای ہے، وہاں کے لیے ایل ہے فارماسیوٹیکل کے لیے. اسی طرح مختلف کوڈس ان کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا. اگر کھانے کے لیے جا رہے ہیں کھانے والی انڈسٹری میں تو آپ کہیں گے کہ وہ ای ہے. اس کی الگ سے فہرست ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گا. آڈٹ اسکوپ کیا ہوگا، ابھی آپ نے لکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوں گی ہمیں وہاں جا کے. مینوفیکچرنگ اینڈ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسنیکس. ایک یہ بناتے ہیں اس کو، اور دوسرا یہ اسنیکس جتنے ہوتے ہیں اس کو تل کر پیک کر کے یہ بیچتے، دونوں کام کرتے ہیں اس کے اندر. تو وہ دونوں چیزیں ہم نے وہاں جا کے دیکھنی ہیں. یہ آڈٹ اسکوپ یہاں بیان کر دیا ہم نے. آبجیکٹیوز یہ ہوں گے، مقاصد کیا ہیں اس کے، کہ کیا کیا چیزیں ہم نے وہاں جا کے دیکھنی ہیں. آگے اس میں آ بھی جائے گا کہ کیا دیکھنی ہے ہم نے چیزیں. یہ آبجیکٹیو اس کے بعد یہ ان کے ساتھ پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوگا. کنفرمیٹی آف مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا، اس کی کنفرمیٹی ہوتی ہے. اور پارٹس آف اٹ وتھ آڈٹ کرائٹیریا اینڈ اٹس ایبلٹی ٹو انشور ایپلیکیبل کیا لکھا ہوا ہے، اسٹیچوٹری، ریگولیٹری اور کنٹریکچول لوگوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں، اور ریکوائرمنٹس، اور کیا ہے اینڈ میٹ، اس کے ساتھ برابر ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کو اس کے اندر لکھنی پڑتی ہیں اس کو. اس کے بعد پھر یہ رپورٹ، یہ جو آڈٹ پلان ہے کس نے بنایا ہے وہ بھی لکھے گا کہ یہ فلاں آدمی نے بنایا ہے یا فلاں خاتون نے بنایا ہے. تو ان کے پاس خاتون رکھی ہوئی ہے، تو یہ رابعہ سلطان، انہوں نے یہ آڈٹ پلان بنا کے دیا ہوگا. تاریخ کون سی ہے، فلاں تاریخ کو انہوں نے یہ آڈٹ پلان بنایا ہے.